سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ المولان العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین بہت قریب ہے، جسے عید میلاد النبی، عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی ساری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ ساری دنیا کا کوئی کونا، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے دین پر خوشی کا اظہار نہ کیا جاتا ہو، خوشی نہ منائی جاتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں عید میلاد النبی منائی نہ جا رہی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں ہے، سیلیبریٹ نہیں ہے، یعنی کسی کی یاد منانا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ اپنا اپنا ذہن ہے، اپنی اپنی عقل ہے اور اپنی اپنی سوچ ہے۔ لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اسلام کے اندر جتنا سیلیبریٹ ہے، جتنا سیلیبریشن ہے، اسلام میں جتنی یاد منانا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اتنا نہیں ہے۔ بلکہ سیلیبریٹ کرنا
یاد کو تازہ کرنا، یاد منانا، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسلام کو پڑھیں گے تو بات واضح آپ پر ہو جائے گی۔ اسلام میں سب سے اہم فرض، سب سے اہم عبادت اور اسلام کا سب سے اہم حصہ، ایمان کا سب سے اہم حصہ جس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، وہ نماز ہے، نماز پنجگانہ۔ لیکن اگر آپ نماز پنجگانہ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے تو یہ پانچوں وقت کی نماز کسی نہ کسی نبی کی سیلیبریشن میں رکھی گئی ہے، کسی نہ کسی نبی کی ادا کو یاد دلاتی ہے، کسی نہ کسی نبی کے انعام کی یاد دلاتی ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز ہے جو فرض ہے، لیکن یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیلیبریشن میں رکھی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر 2 رکعت نماز فجر کو فرض فرمایا۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کو دیکھیں۔ ظہر کی نماز یہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کی یاد کو تازہ کرتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کے بعد جب آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی، اور جس دن حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ان کے ولادت کے دن یوم ولاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں شکرانے کے طور پر 4 رکعت نفل ادا کیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 رکعت نماز نفل ادا کی شکرانے کے طور پر، وہ ظہر کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت نے اس ادا کو باقی رکھتے ہوئے، اس یاد کو باقی رکھتے ہوئے اپنے محبوب کی امت پر 4 رکعت ظہر کی نماز کو فرض فرمایا۔ یہ 4 رکعت ظہر کی نماز یہ سیلیبریشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے قبول ہونے کا اور ان کے اظہار شکر کا۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کو دیکھیں۔ عصر کی نماز یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال سو کر کے جب اٹھتے ہیں تو وہ عصر کا وقت تھا، اور جب انہیں بتایا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے سوئے، فرماتے ہیں کہ یا آدھا دن۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ نہیں پورے 100 سال تک آپ سوئے رہے ہیں، 100 سال کے بعد آپ بیدار ہوئے، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز نفل ادا کی۔ یہ 4 رکعت نماز عصر کے جو ہم عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ در حقیقت حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ پر 4 رکعت نماز عصر کو فرض فرمایا۔ تو یہ 4 رکعت نماز عصر بھی سیلیبریشن ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ تو اس طریقے سے ہر نماز کسی نہ کسی نبی کی سیلیبریشن میں رکھی گئی ہے۔ حالانکہ نماز سب سے اہم فرض ہے، نماز یہ مومنوں کی معراج ہے، نماز یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن نماز جیسی عظیم عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے کسی نہ کسی نبی کی نسبت سے جوڑ رکھا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ اللہ رب العزت قدر کرنے والا ہے، اور اسلام کے اندر سیلیبریشن کو، یاد منانے کو، یاد تازہ رکھنے کو ایک عظیم اہمیت حاصل ہے، اور سیلیبریشن یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ آپ مناسک حج کو دیکھیں، حج میں جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی مناسک ہے، ہر رکن اور ہر شے حج میں جتنے بھی مناسک ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی ادا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حج ادا کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ملک بھر میں الگ الگ لباس پہنا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی حج ادا کرنے کے لیے جائیں، چاہے وہ سنت لباس ہی کیوں نہ ہو، پاکیزہ لباس ہی کیوں نہ ہو، اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں سارے کپڑوں کو اتار دینا ہے، دو ہی کپڑے پہننا ہے، دو چادریں اپنے جسم پر لپیٹ لو، چاہے کتنا ہی قیمتی لباس پہنا کیوں نہ ہو۔ جب حج کے لیے جائیں تو ہمیں حکم ہوتا ہے کہ صرف دو چادریں اپنے جسم پر لپیٹنا ہے، ورنہ قیمتی اور فاخرہ لباس کو اتار دینا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ جب اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دو چادریں اپنے جسم پر لپیٹی تھی اور مکہ کی تعمیر کی تھی اور طواف کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے پوری امت مصطفیٰ کو حکم عطا فرمایا کہ اب آپ بھی دو ہی کپڑے اپنے جسم پر لپیٹیں گے۔ در حقیقت حج میں یہ احرام دو کپڑوں میں رکھا گیا، یہ سیلیبریشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ مقام ابراہیم کو دیکھیں، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے، لیکن آج بھی وہاں حکم ہے امت مصطفیٰ کو جو بھی طواف کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، ان کے لیے حکم ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں، سامنے قبلہ ہو اور بیچ میں وہ حجر اسود ہو۔ حجر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ در حقیقت یہ سیلیبریشن ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ اس کی یاد میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس طریقے سے صفا اور مروہ کو دیکھیں، صفا اور مروہ پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، چکر لگائیں، ریزن کچھ اور تھا، وجہ کچھ اور تھی، لیکن اللہ رب العزت کو اپنی اس بندی کی یہ ادا اتنی پیاری اور اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا اور وہاں سعی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو یہ جو سعی کی جاتی ہے یہ بھی سیلیبریشن ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے۔ ہر حج کا ہر فرض، ہر رکن یہ سیلیبریشن ہے کسی نہ کسی اللہ والے کے لیے، کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، یاد منانے کے لیے۔ تو یہ کہنا اور یہ سوچ رکھنا کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں ہے اور یہ کہہ کر کے میلاد مصطفیٰ کا انکار کر دینا، میں سمجھتا ہوں در حقیقت انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو جانا ہی نہیں۔ اسلام در حقیقت میں اللہ والوں کی یادوں کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔
پورا قرآن مجید آپ پڑھیں، قرآن مجید میں آپ کو سینکڑوں مقامات ایسے ملیں گے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی اداؤں کو ہمیشہ باقی رکھا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے لوگ یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، صحابہ نے وہ منایا نہیں ہے، لیکن یہ ان کا کہنا ہے۔ در حقیقت انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ ہی نہیں کیا، قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر قرآن مجید کو عشق رسول میں ڈوب کر کے پڑھا ہوتا تو یقیناً انہیں ملتا کہ پورا قرآن مجید ہی میلاد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہے۔ سینکڑوں احادیث آپ کو ملتی جس میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ملتا ہے، میلاد مصطفیٰ کو منانے کا حکم ملتا ہے۔ قرآن مجید سے آپ دیکھیں، سورہ مریم اٹھائیں، سورہ مریم میں جس دن حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس کا ذکر کر کے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر سلام۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہے اس دن جس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مریم ہی میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و سلام بھیجتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، سلام علیہ یوم ولدت، کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان پر سلام بھیجا۔ قرآن مجید میں یہ ارشادات ہیں، قرآن مجید نے اگر حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت پر ان پر سلام بھیجا ہے، قرآن مجید میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت پر ان پر سلام بھیجا ہے، ان کے یوم ولادت پر، تو قرآن مجید نے ہمیں یہ ضابطہ دیا ہے، یہ قانون دیا ہے، یہ اصول دیا ہے کہ اللہ رب العزت، قرآن مجید کا یہ اصول ہے، قرآن مجید کا یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ ادنا کی فضیلت کو بیان کر کے، ادنا کے مقام اور مرتبے کو بیان کر کے، اور اعلیٰ کے مقام اور منصب کو لوگوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب ادنا کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر جو اعلیٰ ہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ آپ دیکھیں، اس کو یوں سمجھیں، نبی زندہ ہیں آج بھی قبروں میں، لیکن اگر کسی عالم دین سے آپ سوال کریں کہ آپ بتائیں نبی حی فی قبری، کہ اپنے قبر میں نبی علیہ السلام زندہ ہیں، ہمیں قرآن مجید میں یہ بتائیں، کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ سنی عالم جواب دیں گے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ نبی زندہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ شہید یہ مرتبے میں نبی سے کم ہوتا ہے، جب کم مرتبے والے کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر یقیناً انبیاء علیہ السلام جو مرتبوں میں کہیں اعلیٰ ہے شہید سے، وہ بھی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ اصول ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ ادنا کا حکم بیان کر کے پھر اعلیٰ کو لوگوں کی عقلوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ تمہیں سمجھنا ہے۔ اب ادنا میں نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے،
بلکہ انبیاء علیہ السلام اور رسولان اعظام میں خود اللہ رب العزت نے فضائل میں مرتبے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے جس میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سارے رسولوں میں، سارے نبیوں میں، بلکہ ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب جب قرآن کا یہ اصول ہمیں معلوم ہو گیا اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی شان کے مطابق سلام بھیجا، اور پھر اندازہ لگائیں جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس پر اللہ نے سلام بھیجا، جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یوم ولادت پر اللہ رب العزت نے انہیں سلام بھیجا۔ تو جس دن امام الانبیاء کی ولادت ہوئی، جس دن خاتم الانبیاء کی ولادت ہوئی، جس دن سید الانبیاء کی ولادت ہوئی، اس دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر ایک سلام نہیں بلکہ کروڑوں سلام بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر اس دن سلام کی بات ہو رہی ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس دن کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ لیکن جب اپنے محبوب کی ولادت کی باری آئی اور اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے محبوب تم پر تمہاری ولادت کے موقع پر ہی نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحہ، ہر سیکنڈ پر تمہارا رب اور تمہارا رب ہی نہیں سارے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اصول قرآن نے دیا ہے، یہ قانون قرآن نے دیا ہے، یہ سوچ قرآن نے دی ہے اور یہ عمل قرآن نے دیا ہے۔ یاد منائی جائیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ میرے محبوب آپ فرما دے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو اللہ کے فضل ملنے کی وجہ سے، اللہ کی رحمت ملنے کے اوپر، اللہ کے طرف سے اللہ کا فضل جب ملے تو اس کے شکر میں فلیفرحوا، خوب خوشی کا اظہار کریں، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب یہاں اللہ کے فضل ملنے پر خوشی کرنے کا، خوشی منانے کا اللہ حکم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، جس کے ملنے پر اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے کہ خوشی منائی جائیں، خوشی کا اظہار کیا جائیں، اور ساری امت اس بات پر متفق ہے، اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل آمد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، ولاد مصطفیٰ ہے۔
جیسے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا فضل فرمایا کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے تو خوشی کا اظہار کیا جائے۔ تو ثابت ہوا کہ ولادت مصطفیٰ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوب خوشی کا اظہار کیا جائے، اور یہ خوشی منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو خوشی مناتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے میں، میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنے میں وہ ثواب ملتا ہے، وہ نیکی ہے کہ یہ نیکی قیامت کے دن ساری نیکیوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی ہے کہ جیسے ہی میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے، اہل سنت والجماعت میں اور اہل سنت والجماعت کے بچے بچے کے دل میں خوشی کی لہر دور اٹھتی ہے، اور ہر طرف خوشی کا منظر ہوتا ہے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے، اور ہر طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ بچہ بچہ یا رسول اللہ پکارنے لگتا ہے۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، سینکڑوں احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور در حقیقت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر خوب خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہ انعام عطا فرماتا ہے، وہ ثواب عطا فرماتا ہے، وہ نیکی عطا فرماتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ خیر مما یجمعون، کہ وہ جو بھی نیک اعمال کر کے آخرت میں جمع کرتا ہے، ان سارے اعمالوں میں یہ عمل میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا عمل سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریب ہے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل ایمان، اہل اسلام، مومنین پر ضروری ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس دن خوشی کا اظہار کریں، جلوسوں کی شکل میں میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کو سجا کر کے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے خوشی کا اظہار کریں۔ لیکن آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، ہمارے نوجوانوں کو اور اپنی عوام کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کیا جائے اور جلوس نکالا جائے، خصوصاً تو جلوس کے اندر ادب مصطفیٰ کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے، نہ ناچ گانا ہو، نہ ڈھول تاشے بجائے جائیں، اور نہ ہی ڈی جے سسٹم لگائی جائیں، بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، نعت و منقبت پڑھتے ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ جلوس نکالا جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یقیناً یہ عاشقان رسول کا جلوس ہے، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی دن ساری کائنات کا مقصد اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو ضرور جلوس کی شکل میں جب خوشی کا اظہار کیا جائے
تو ادب مصطفیٰ کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔